خدا کا تمہارے دل میں ڈر نہیں اور تم جھوٹے خداؤں سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ اللہ جن بندوں کو چنتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے، پھر اللہ بچپن سے سورج کو خدا مان کر، چاند کو خدا مان کر، ستاروں کو خدا مان کر، میرا تو سے باز نہ آیا، دوبارہ تم نے ایسی بات کی تو میں نے پتھر مار مار کے تجھے قتل کریں۔ یہ شیطان کے پیچھے چلنے والی بات ہے، شیطان خدا کا دشمن ہے۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پاک کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اور پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی تھی کہ آپ جن کے پاس پرورش پا رہے تھے اور جنہیں آپ اپنا ابا باپ کہا کرتے تھے، وہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ وہ بت فروش بھی تھے، بتوں کو بنانے والے، بتوں کے بیچنے والے اور بت پرستی کرنے والے۔ اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عراق کا وہ جو علاقہ بابل کہلاتا تھا، بابل، اس میں جو نمرود کی سلطنت تھی، اس میں جو آزر تھے انہیں نمرود کا ایک مذہبی مشیر ہونے کا بھی درجہ حاصل تھا، یعنی سرکاری سرپرستی۔ اور پھر جو ریاست کا اس وقت کا مذہب تھا، بادشاہ کا جو مذہب تھا وہی بت پرستی تھا، بلکہ وہ تو پھر لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ اپنے آپ کو ہی رب کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں آیا فرعون کے بارے میں، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تمہارا میں ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، جن کے گھر کا پورا نظام ہی جہاں سے ایک کارخانہ سمجھ لیں کہ بت بن بھی رہے ہیں، وہاں پر سیل بھی ہو رہی ہے، اور بت پرستی کا جو مرکز ہے اس کی سرپرستی بھی وہ آزر کر رہے ہیں۔ اس سارے ماحول کے اندر وہ بڑی شاذ شخصیات ہوتی ہیں، بڑی چنیدہ شخصیات ہوتی ہیں جو ماحول سے نہ صرف یہ کہ متاثر نہیں ہوتے بلکہ اس ماحول کی خرابی کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ویسے تو جہاں بھی کیا بڑی محبت سے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے شاید میں بھی، اللہ کے سارے نبی محترم ہیں، مکرم ہیں، مگر جو آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے بعد جو لذت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے میں آ رہی ہے شاید کسی اور ذکر میں اتنی نہیں آئی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا کے جد امجد بھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہوں میں، ان کی دعا کی قبولیت ہے میری شکل کے اندر، تو اس لیے بھی ہمیں پیارے لگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور رب کائنات نے انہیں جو اعزاز اور اکرام بخشا، تاریخ انسانی میں کم لوگوں کو ایسا بخشا گیا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہوا تھا، یعنی اپنا خاص دوست۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی سب پر غالب ہو، سب سے بالا ہو۔ ایک بار آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، ابوبکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے، اگر میں دنیا میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر آقا نے اشارہ کیا تمہارے صاحب کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ یعنی خلیلیت وہ مرتبہ ہے، وہ محبت کا درجہ ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا، یہ اسپیشل ہو جاتا ہے پھر خاص۔ تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا تھا،
کیا درجہ ہے، کیا شان ہے. اور رب کائنات کتنا مہربان ہو جاتا ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، کتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ احکم الحاکمین ساری خدائی کا مالک ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا خلیل بنا لیتا ہے. یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے بھی پہلے بچپن سے ہی بڑی رشد، ہدایت اور سمجھداری عطا فرمائی ہوئی تھی. وہ بچپن سے ہی بڑے سمجھدار تھے. رشد کہتے ہیں ہدایت کو اور سمجھداری کو. یعنی نبوت کا اعلان تو جب کرنا تھا تب کیا جب اللہ کا حکم آیا، مگر ابھی بچے تھے تب بھی اس ماحول کی غلاظت سے ان کا جو ذہن تھا وہ آشنا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جاننے والے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے خاص رشد و ہدایت کا درجہ عطا فرمایا ہوا ہے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تھوڑا مشکل شعر ہے. فرماتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہینا بندی. وہ کہتے ہیں جو میں شعر بناتا ہوں تو اس کے معنی کو سنوارنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی، میرا رب مجھے شعروں کا معنی عطا فرما دیتا ہے. کہتے جب پھول کھلتے ہیں تو کسان کا کام بیج بونا ہوتا ہے، پھولوں کو رنگ روغن میرا اللہ عطا فرما دیا کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو پھول تھا وہ بھی رب کائنات نہیں، فطرت خود ہی ان کو سنوار رہی تھی، پال رہی تھی. اللہ جن بندوں کو چنتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے، پھر اللہ بچپن سے ہی ان کی حفاظت فرمانا شروع کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، نبی بنانا تھا تو کیسے ماں کی گود کے اندر سے ہی سنبھالا جا رہا ہے ان کو. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا منتخب بنایا ہوا تھا. وہ ہمارے چنے ہوئے تھے، ہمارے چنیدہ بندوں میں سے تھے، ہمارے منتخب انبیاء رسل میں سے تھے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ بڑے اونچے حضوری کے مقام پر فائز ہوں گے. اور ان کے دل میں جو تڑپ تھی، جو خرابی وہ دیکھ رہے تھے، اس خرابی کو ٹھیک کرنے کی دل میں تڑپ تھی. اب یہ بھی ہر بندے کے دل میں نہیں ہوتی. ایک بندہ دیکھتا ہے غلط کام ہے، مگر غلط کام دیکھنے کے باوجود بھی چپ کر کے نکل جاتا ہے. ہر بندہ غلطی کو سدھارنے کا شوق نہیں رکھتا. وہ جیسے ہمارے ہاں بڑے غلط محاورے بن گئے، تجھے اوروں کی کیا پڑی، پہلے اپنی نبیڑ تو، یعنی بس ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے، اوروں کا کیا ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ تعلیمات اسلام کے بالکل برخلاف ہیں. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے منع کرو. اگر زبان سے بھی طاقت نہیں تو کم سے کم دل میں تو کڑھن ہونی چاہیے کہ یار بڑا غلط ہو رہا ہے، میری طاقت ہوتی تو میں اس کو ٹھیک کر دیتا. تو ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی اس ماحول کو بدلنا چاہتے تھے. رب کائنات نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، یاد کریں جب آپ کے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ ہمارے تابع فرمان ہو جائیے، ہمارے حکم کے پابند ہو جائیے، جھکیے ہمارے سامنے. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، جھکا رہا ہوں اپنے آپ کو میں. آپ نے پھر جب تبلیغی سفر کی ابتدا کی، اللہ پاک نے جب آپ کو شان نبوت سے نواز کر اعلان کرنے کا حکم دے دیا تو تبلیغ کی پہلی جو ابتدا آپ نے کی ہے وہ اپنے گھر سے کی ہے، اپنے گھر سے. آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بڑے بڑے مبلغ ہوتے ہیں، دنیا بھر میں توتی بولتا ہے ان کے نام کا، مگر اپنے گھر والوں کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی کہے کہ جی آپ کے والد صاحب یہ آپ کا بھائی یہ کرتا ہے، وہ کہے جی اور بڑا بھائی ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو، وہ ہمارے والد صاحب ہیں میں انہیں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے والد کا احترام بجا، لیکن اللہ پاک نے کسی کو دین کا فہم اور منصب تبلیغ دیا ہے تو والدین کو بھی ادب کے ساتھ حق کی بات بتانی چاہیے.
ابراہیم علیہ السلام کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے پہلا قدم ہی یہی اٹھایا کہ میرے معاشرے کے اندر جو بت پرستی پھیلی ہوئی ہے، اس بت پرستی کا جو سرپرست ہے وہ وہی آزر ہیں جن کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب قرآن میں میرے ابراہیم کا بھی ذکر کریں۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ صاحب صدق پیغمبر اور نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اب یہ قرآن مجید کی آیات کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہوتے یا ابت، اے ابا، یعنی یہ نہیں کہ انہیں پتہ چل گیا کہ فلاں کوئی مشرک ہے یا شرک کر رہا ہے تو اب میں اس سے نفرت کروں، اس سے دور ہو جاؤں، اس سے اچھے طریقے سے بات نہ کروں۔ کسی کا مشرک ہونا، کسی کا شرک کرنا اپنی جگہ پر ہے، مگر قرآن کہتا ہے بس صاحبہما فی دنیا معروفا، مگر دنیا کی زندگی میں جب بات کرو رویہ رکھو تو اچھا رکھو۔ اگر آپ اچھا رویہ نہیں رکھیں گے تو کون آپ کی اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ قرآن مجید نے یہ بات والدین کے حوالے سے کہی۔ اگر کسی کے ماں باپ خدا نہ خواستہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، کافر ہی کیوں نہ ہوں، کفر میں، شرک میں ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا، مگر دنیاوی اعتبار سے ان سے پورا حسن سلوک رکھا جائے گا، ان کے ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اذ قال لأبیہ، جب اپنے باپ سے کہا یا ابت، اے ابا، لما تعبد ما لا تسمع ولا یبصر، اب بات کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں؟ انسان خدا بنائے تو اس کو بنائے، چلو ہمیں دیکھتا تو ہو نا، ہماری بات کو، التجا کو سنتا تو ہو۔ یہ آپ نے کن کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اب بیٹا اس سے کہہ رہا ہے جن کو وہ ابا کہتے ہیں، جن کے گھر میں پلے پڑے ہیں اور ابا کہہ کے بات کر رہے ہیں، آپ ان کی پوجا کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت کو ہٹانے کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، تو ہماری ساتھ کیا کریں گے یہ؟ یا ابت، اے ابا، پھر دوبارہ بات پیار سے کر رہے ہیں، یا ابت، اے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے پر وحی اتاری اللہ نے۔ ما لم یاتک، وہ وحی آپ پر نہیں آئی، وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، نبوت اللہ نے مجھے دی ہے۔ فتبعنی، ابا جی میری بات مانیے، میرا کہنا مانیے، اہدے کا صراطا سویا، میں صحیح راستے پہ لے کے چلوں گا۔ بیٹا بھی تو باپ کو صحیح راستے پہ لے کے جا سکتا ہے۔ یہاں فرما رہے ابا جی میری بات کہی مانیے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یا ابت، اے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ کس قدر خیر خواہی ہے ایک بیٹا ہونے کے ناطے کہ میرا والد جو ہے وہ صحیح راستے پہ آ جائے، میرا والد کفر کو چھوڑ دے، میرا والد شرک کو چھوڑ دے، میرا والد بت پرستی کو چھوڑ دے۔ اس لیے میرے ابا جان آپ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ آپ کن کی پوجا کر رہے ہیں، یہ سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ نفع نقصان پہ مالک نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ابا جی ایسا نہ کریں، یہ شیطان کے پیچھے چلنے والی بات ہے، شیطان خدا کا دشمن ہے، ابا جی ایسا کریں گے تو جہنم کی آگ میں جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح بار بار ابا ابا کہہ کے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جواب کیا آیا، جواب بھی سنیے۔ اب ظاہر ہے کہ آزر کو تو بت پرستی، چلو ایک تو ہو سکتا ہے کہ اپنا خدا سمجھا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ اس کے کئی مفادات جڑے ہوئے ہیں۔
وہ بتوں کا ہیڈ ہے بت پرستوں کا، اس کو بادشاہ کے دربار میں ایک منصب ملا ہوا ہے، دنیا ساری عزت کرتی ہے کہ یہ ہمارا مذہبی رہنما ہے، ہمارے بتوں کا دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اب ایک عام آدمی بھی اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑتا تو آذر کیسے چھوڑتا کہ جس کو چھوڑنے کے ساتھ ہی اس کی ساری معاشرے کے اندر جو ظاہراً بنی ہوئی عزت ہے دھڑام سے گر جاتی اس کی۔ اس نے جو جواب دیا وہ جواب قرآن نے ذکر کیا، کالا، آذر نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ ابا جی، ابا جی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے بیٹے آپ مجھے کیا باتیں کر رہے ہیں، بیٹا نہیں کہا، او ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے ہٹانا چاہتا ہے؟ ان کا لہجہ یہ تھا۔ قرآن کے الفاظ ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے ہٹانا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا، دوبارہ تم نے ایسی بات کی تو میں نے پتھر مار مار کے تجھے قتل کر دینا ہے۔ یہ جواب آخری جواب، آخری درجے کا جواب، اگر تو باز نہ آیا ان باتوں سے لارجمنک، میں رجم کر دوں گا۔ رجم کہتے ہیں سٹوننگ ٹل ڈیتھ، سنسار کر دوں گا میں تمہیں۔ وہجرنی ملیا، اور دور ہو جا میری نگاہوں سے لمبے عرصے کے لیے، مجھے نظر نہ آنا اب تم یہاں پر، یعنی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ ایک بت پرست کا جواب تھا اس نوجوان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت اپنے گھر سے شروع کر رہا ہے۔ گھر کا رسپانس یہ ملا ہے، گھر سے جواب یہ ملا ہے۔ ہمارے لیے قرآن مجید نے جو باتیں بیان کی ہیں، اصل میں حق کی راہ پر چلنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ ہم اگر مزے موجے کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ حق سے منہ ہٹایا ہوا ہے۔ جو کچھ کوئی کر رہا ہے کرنے دو یار، مجھے میرا مطلب چاہیے، میرا کام چل رہا ہے نا، بس ہم اسی میں خوش ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی راہ کے اوپر چلتے رہیں، کیونکہ حق کے اوپر جب چلتا ہے بندہ تو صبر کرنا پڑتا ہے اسے۔ حق کی راہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اور جو اس راہ پہ چلتا ہے تو پھر رب کائنات کی رحمت اسے لبیک کہتی ہے اور اس کے لیے پھول بچھاتی ہے اس کی راہ کے اندر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ آرڈر مل گیا کہ آپ جائیں یہاں سے، اور لفظ کے وہجرنی ملیا، ایک لمبی مدت تک میرے سامنے نہ آنا، تم دور ہو جاؤ مجھ سے۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا آپ پر سلام ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سأستغفر لک ربی، نکلتے ہوئے باپ دھکے دے کے نکال رہا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ آپ کو صحیح رستے پہ لے آئے، میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ یہ ظرف ہوتا ہے نبیوں کا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا ظرف ہوتا ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے، اور وہ کہہ رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ آپ کو نیک رستے پہ لے آئے۔ ساستغفر لک ربی، میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا آپ کی خاطر۔ انہ کان بی حفیہ، میرا پروردگار میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، میں مانگتا رہوں گا دعا اللہ سے، وہ بہت مہربانی کرتا ہے میرے ساتھ۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، آپ نے کہا جاؤ تو میں جا رہا ہوں، اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں میں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں گا، اسی کو پکارتا رہوں گا۔ عَسَىٰ اللہ اکون بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے پروردگار کی دعا سے میں کبھی محروم نہیں رہوں گا، میں جب بھی پکارتا ہوں میرا مولا مجھے جواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب انہوں نے ان بت پرستوں کو اور ان بتوں کو چھوڑ دیا، وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اللہ آگے بات کی بات کر رہا ہے، ہم نے ان کو پھر اسحاق بھی دیا تھا، ان کے پیچھے پوتا یعقوب بھی دیا تھا،
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے سب کو پیغمبر بنایا تھا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی خاص رحمت ابراہیم اور اس کی اولاد کو عطا فرمائی تھی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے مخلوق کی زبان پر ان کا ذکر خیر جاری فرما دیا تھا، یہ ہم نے ان کو صلہ دیا ان کی قربانی کا۔ اب یہاں پر یہ تبلیغ کا مرحلہ گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے مرحلے میں گئے کہ چلیں گھر والوں نے تو بات نہیں مانی ہے، اب ذرا میں محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو ان تک بات پہنچاتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی میری بات مان لے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اب وہ قوم بتوں کی پوجا کرنے والی قوم، خدا کا انکار کرنے والی، آخرت کا انکار کرنے والی، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے کا انکار کرنے والی کہ بس موت آ گئی تو بات ختم، پھر کس نے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ اب یہ آپ قوم کے اندر یقین پیدا کرنا چاہتے تھے تو آپ نے مشاہدہ اپنی قوم کو بھی کروایا، جس کا قرآن نے ذکر کیا سورہ البقرہ کے اندر۔ فرمایا رب کائنات سے ابراہیم علیہ السلام نے، باری تعالیٰ تو دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے، میری قوم کا ایمان نہیں ہے، ہمیں تو مشاہدہ کروا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب کائنات نے پوچھا اے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں؟ کہا باری تعالیٰ میرا تو ایمان ہے، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میری قوم دیکھے، ان کے دل کے اندر بھی ایمان پیدا ہو جائے اور میرے دل کو اطمینان آ جائے کہ میری قوم نے مشاہدہ کر لیا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ نے کہا چلیں پھر 4 پرندے لے لیں، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، یہ سارا قرآن کے الفاظ کا واقعہ ہے۔ آپ 4 پرندے لے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھیں، دانہ شانہ ڈالیں، پیار کریں ان سے، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنا کے ان کو مکس کر کے انہیں پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں پہ جا کے رکھ دیں۔ ثم ادعوهن، پھر پرندے کا نام لے کے آواز دیں کہ اے فلاں پرندے آ جاؤ۔ وہ جو تھوڑا عرصہ آپ نے اس کو دانہ دن کا ڈالا تھا، پیار کیا تھا نا، آپ جب آواز دیں گے ذبح ہوا بوٹیاں بنا ہوا، بوٹیاں جڑیں گی آپس میں، جسم بن کر، دھڑ بن کر، زندہ ہو کر آپ کی کار پہ لبیک کہتا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کر کے دیکھیں اس طرح۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ بڑا غالب ہے اور بڑی دانائی والا ہے۔ یہ تو مخلوق میری تھی، آپ نے 4 دن دانہ کھلایا تو ہم نے آپ کو دکھا دیا، یہ تو میری مخلوق ہے، میں ان کا پیدا کرنے والا ہوں، ان کا رازق میں ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے مگر رزق تو میں عطا فرماتا ہوں ان کو۔ جب میں ان کے جسموں کو پکاروں گا تو کائنات میں بکھرے ہوئے ذرے اکٹھے ہو کر میرے سامنے جسم انسانی کی شکل کے اندر آ جائیں گے میرے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، بت پرستی کے علاوہ جب انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا دماغ ہر چیز کو فائدہ جہاں سے نظر آئے خدا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کسی قوم کو، ہمارے ساتھ والوں کو گائے سے فائدہ ہوا تو گائے ماتا بن گئی، اس کی بھی پوجا شروع ہو گئی، اس کے بھی پیشاب کو معاذ اللہ استغفر اللہ تبرک بنانا شروع کر دیا۔ انسان اتنا گر جاتا ہے جب اپنے رب کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور توحید کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو ستارہ پرست تھے، ستارہ پرست، ان کو صابی کہا جاتا ہے، سواد الف صا بے چھوٹی ہے، صابی، ستاروں کی تاثیر ماننا کہ فلاں ستارہ چل کے یہاں آ گیا ہے تو اب نیچے یہ ہو جائے گا، اب نیچے یہ ہو جائے گا، ستاروں کی حرکت سے کائنات کے نظام کو چلانے کی باتیں کرنا۔ بدقسمتی سے تھوڑی ملتی جلتی باتیں آج بھی ہم سنتے ہیں، مگر یہ ہم کہہ جاتے ہیں کہ جی ہم ستاروں کو مؤثر نہیں مانتے، ان کی حرکات اور چال سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کو حرکت دینے والا اور چیزوں کے اندر کوئی نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ کہہ کر لوگ نکل جاتے ہیں اس سے۔ اور یہی نکلنے کا طریقہ ہے کہ اعتقاد اگر یہ ہوگا کہ ستارے نے مجھے ٹھیک کر دیا، مجھے خراب کر دیا، مجھے عزت دے دی، فلاں ستارے نے یہ کر دیا، میرا فلانا برج ہے، اقرب ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، تو اب ستارے یہاں آ گئے تو اب میرا یہ ہو جائے گا۔ یہ اگر ستاروں کو آپ نے طاقتور اور مؤثر ماننا شروع کر دیا، یہ شرک ہو جائے گا۔
یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے مشاہدے کے انداز میں بات کی۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، رآ کوکبا، آپ نے ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، اب یہاں قرآن میں لفظ ہیں یہ میرا رب ہے، مگر مفسرین کرام نے لکھا آپ نے اپنی قوم سے استفہاماً پوچھا کیا یہ میرا رب ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قالا لا احب الافلین، اپنی قوم کو سناتے ہوئے کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد چاند نکل آیا، فلما رأى القمر بازغا، جب آپ نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، اس کو تم رب مانتے ہو۔ فلما افلا، جب چاند بھی جھکنے لگ گیا اور دن بدلتے ساتھ ساتھ اس کی روشنی کم ہوتی چلی گئی، قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت پہ نہ رکھتا تو میں بھی تمہاری طرح ان چاند کو خدا سمجھ کر گمراہوں میں سے ہو جاتا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب دن چڑھا اور چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، اسی کو خدا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب شام کو وہ ڈوبا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو، سورج کو خدا مان کر، چاند کو خدا مان کر، ستاروں کو خدا مان کر، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ میں بری ہوں ان چیزوں کے ساتھ، میرا کوئی رشتہ نہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ نہ سورج کو کیا، نہ چاند کو کیا، نہ ستاروں کو کیا، میں تو اپنا چہرہ اس خدا کی طرف کرتا ہوں جو ان ساری چیزوں کو اور زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والی خدا کی ذات ہے، میں اس طرف منہ کرتا ہوں اپنا آپ کا، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر میں اپنی پوری توجہ اس پروردگار کی طرف کرتا ہوں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وما انا من المشرکین، شرک کرنے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وحاجہ قومہ، قرآن کہتا ہے ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگ گئی، آپ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو، آپ پر کوئی غضب آ جائے گا، آپ پر کوئی آفت آ جائے گی، ہمارے خداؤں کو یوں کہہ رہے ہو۔ قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، آپ نے کہا تم اللہ کے بارے میں میرے ساتھ بحث کرتے ہو، خدا کو نہیں مانتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے۔ اور فرمایا جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، میرا رب ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا تم یہ بات سمجھتے نہیں ہو؟ تمہیں اللہ کی طاقت کا علم نہیں ہے کہ تم مجھے ڈراتے ہو ان چیزوں کے ساتھ، اور تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے جو حقیقت میں خدا ہے، سچے خدا کا تمہارے دل میں ڈر نہیں، اور تم جھوٹے خداؤں سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، جن کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل مانتی ہے، نہ کوئی اللہ کی وحی آئی ہے کہ یہ میرے ساتھ شریک ہیں، ان کے خدا ہونے پر، اللہ کا شریک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، جن پہ کوئی دلیل نہیں تم ان سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور ساری کائنات جس کے خدا ہونے کی دلیل بنی ہوئی ہے اس خدا سے ڈرتے نہیں ہو تم۔ میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، آگے ذکر آئے گا حضرت لوط علیہ السلام کا، مگر ایک جملہ ان کی باتوں میں سے لینا چاہتا ہوں، صرف ایک پیغام اور سبق کے طور پر۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری دنیا سے ہم ڈرتے ہیں، اگر نہیں ڈرتے تو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اپنے افسر سے ڈر لگتا ہے، نوکری تنخواہ دینے والوں سے ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ناراض ہو جائیں، وہ نہ ناراض ہو جائے، اپنی برادری سے ڈر لگتا ہے یہ والی رسم نہ کی برادری میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اگر ڈر نہیں رہا تو خدا کا ڈر نہیں رہا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے بچے نوجوانوں کی شکل میں، اور قوم کے بدبخت دوڑ پڑے تھے ان کے ساتھ بدکاریاں کرنے کے لیے، تو لوط علیہ السلام نے ان کو پناہ دی تھی۔ ان کی قوم نے ایک جملہ کہا تھا، اے لوط اگر تمہاری برادری یہاں نہ ہوتی تو ہم نے تمہیں مار مار کے یہ کر دینا تھا۔ تو آپ نے جواب میں کہا تھا افسوس ہے تمہیں میری برادری کا خوف ہے، میرے خدا کا کوئی خوف نہیں ہے تمہیں۔
تمہیں اتنا میرا لحاظ یہ کر رہے ہو، برادری نہ ہوتی تو ہم یوں کر دیتے، بندوں سے ڈر رہے ہو، اس احکم الحاکمین کا تمہارے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں حقیقت میں اگر ڈر ہونا چاہیے تو رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے، اور یہ وہ ڈر ہے جو دنیا کے ہر ڈر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوہ ابراہیمی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔